میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میں خانہ، آباد یہ میں خانہ، آباد یہ میں خانہ، آباد یہ میں خانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، اور پیتے گے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے گے تیرے در کا، کھاتے
میں رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، یہ کلام جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس پر تصور کرے گا مدینہ پاک میں ہے۔ اے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کا جو کلام ہے، تصور کرے مدینہ پاک میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، سرکار کے روزے انور پر حاضر ہیں، سرکار کے روزے پر نظر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سرکار ہماری حاضری کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرا غلام میرے دربار پر حاضر ہوا ہے، اور ہم وہاں پر حاضر ہو کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قدموں میں حاضر ہیں، اور آقا کے سامنے حاضر ہو کر سرکار کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ہر آرزو پر آئے، سب حسرت پوری ہو، ہر آرزو پر آئے، سب حسرت پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر، وہ کان ذرا دھر کر، آقا وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کون ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بینوا کی عرض، عاجز نوازیوں پہ ہے کرم تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، ہر آرزو پر آئے، سب حسرت پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سننے کی شان یہ ہے کہ جب کوئی میرے آقا سے بات کرتا تو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے، جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک اس سے نہ ہٹایا کرتے تھے۔ وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، کہتے ہیں فریاد رسی قوم ہے، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، ہاں سن لے
افسانہ بات سنیں، اس کا غم نہ کریں کہ ہم مدینے سے دور ہیں، نہ اس کا غم نہ کریں، میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکارا کا، سن لے میرا افسانہ، سن لے میرا افسانہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور کی بھی سنتے ہیں قریب کی بھی سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ کان ذرا در سن لے میرا افسانہ، رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے کہ جو سنے تیرے سوا میری پکار، وہ کان ذرا در سن لے میرا افسانہ، ہاں سن لے میرا افسانہ، سن لے میرا افسانہ، سن لے میرا افسانہ، سن لے میرا افسانہ، سن لے میرا افسانہ۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، ان کے گدا کے در پہ گئے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، عاجز نوازیوں پہ کرم گئے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے گئے ہر بے نوا کی عرض، اے کاش ذرا وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، اور اس در کی حضوری اسیا کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری اسیا کی دوا ٹھہری، اس زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، اس زہر ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، زہر معاصی کا طیبہ شفا خانہ، ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو، ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، اے شافع امم شرع زجاہ لے خبر للہ، لے خبر میری للہ، لے
خبر دریا کا جوش ناؤ نا بیڑا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغلِ خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شغا ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ ہو دھر کر سن لے میرا افسانہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ